اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو ذکر للعالمین کہا، مسجد اقصی اور مسجد حرام کو مبارک للعالمین کہا۔ اصحاب نو اور کشتی نو، مریم اور ابن مریم، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کو، لوگوں کے رنگ اور ان کی زبانیں مختلف ہونے کو اللہ رب العزت نے آیات للعالمین کہا، یعنی یہ جہاں والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا ہے۔ وہ رحمت للعالمین نبی جو اپنی حیثیت جب لوگوں کو بتلاتا ہے تو اس طرح بتلاتا ہے، ما علی الرسول الا البلاغ، کہ لوگوں میرا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے جو پیغام ملا ہے اس پیغام کو میں نے تم تک پہنچانا ہے۔ اور اسی طرح وہ رحمت للعالمین نبی جو عالم کے ساتھ، جو دنیا میں بسنے والے انسانوں کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، ان کے ساتھ عمدہ سلوک اور نیکی کرنے کی تلقین فرماتا ہے۔ فرمایا، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم من دیارہم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرو اور انصاف کرو جن لوگوں نے نہ تو تمہیں قتال پر، لڑائی پر، جنگ پر ابھارا ہے، نہ ہی انہوں نے تمہیں تمہارے گھر سے نکالا ہے۔ اللہ تو یہ پسند کرتا ہے کہ جو لوگ آپس میں محبت کرنے والے ہیں اور انصاف کرنے والے ہیں۔ یعنی اس آیت میں ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے، جن لوگوں نے، وہ کفار کی قوم ہے، انہوں نے تمہیں اگر تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اور تمہیں قتال کی دعوت نہیں دی، لڑائی کا نہیں کہا، جنگ کی طرف نہیں بلایا، تو پھر تمہیں ان سے جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر تمہیں ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے اور ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ اور وہ رحمت للعالمین نبی، وہ تو اس حد تک اپنی امت کی، مومنین کی تربیت فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں اگر کوئی شخص کفار کی طرف ہے لیکن وہ برات کا اعلان کر دیتا ہے کہ میں کفار کا ساتھی نہیں ہوں، نہ میں ان کی طرف سے لڑوں گا نہ میں تمہاری طرف سے لڑوں گا، تو تم نے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ اور رحمت للعالمین نبی نے اپنی امت کی اس حد تک تلقین کی کہ اگر تم کس بستی میں جاؤ اور جا کر دیکھو یا جا کر سنو کہ وہاں پر اذان کی آواز آ رہی ہے، تو پھر اس بستی والوں سے بھی نہیں لڑنا، کیونکہ وہاں پر مسلمان موجود ہیں۔
اور اگر قتال کا حکم دیا ہے تو کس سبب پہ دیا ہے، کس بنا پر دیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ جب تک دشمن تم کو ابھارے نہ، جب تک دشمن تم پر زیادتی نہ کرے، جب تک وہ تم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، جب تک تمہاری عزت و آبرو سے نہ کھیلے اور وہ تم پر ظلم و زیادتی کرنے پہ اتر آئے، اگر وہ یہ سارے کام کر رہا ہے تو پھر تمہیں ان کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے رستے میں قتال نہیں کرتے جبکہ وہاں پر کمزور لوگ ہیں، ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور وہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب اس ظالم بستی سے ہمیں نکال دے، اس بستی کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں جو ہمارے بچوں پر، ہمارے کمزوروں پر، ہماری عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ اس بستی سے ہمیں نکال دے۔ جب یہ کنڈیشن ہے، یہ حالت ہے کہ کفار جو ہیں تم پر ظلم کرنے پہ اتر آئیں، تم پر زیادتی کرنے پہ اتر آئیں، تو تم کو چاہیے کہ تم ان کے خلاف قتال کرو۔ خلاصہ یہ کہ رحمت للعالمین نبی وہ نبی ہے کہ جس نے اپنی امت کو اس بات پر توجہ دلائی، اپنی امت کی تربیت اس انداز سے کی کہ تم نے جنگ کے اندر پہل نہیں کرنی، جنگ میں تگ و دو نہیں کرنی، کوشش نہیں کرنی۔ جب تم بالکل مجبور ہو جاؤ، لوگوں ظالموں کی طرف سے تم پر زیادتیاں ہو رہی ہوں، تب تم نے جنگ کے لیے نکلنا ہے اور اپنا دفاع کرنا ہے کہ اب تمہارا حق بنتا ہے، کیونکہ اب کفر کا ظلم جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ یہ وہ رحمت للعالمین نبی ہیں کہ جنہوں نے اپنے لوگوں کی اس انداز سے تربیت کی ہے، اور یہ کہا کہ جب تک وہ تم سے قتال نہیں کرتے، تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی بھی کرو، حسن سلوک بھی کرو، اور ان کے ساتھ انصاف بھی کرو۔ اور اسلام نے تو یہ بھی انداز بتایا کہ اگر کوئی کافر جو ہے، کوئی یہودی یا عیسائی مسلمانوں کی امان میں رہنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کو امان دیں، اس کو پناہ دیں۔ اور اگر کوئی شخص، اگر کسی مسلمان گروپ نے یا مسلمان ملک نے کسی قوم کو پناہ دی ہوئی ہے، اپنی امان میں رکھا ہوا ہے جو کہ کفر سے جن کا تعلق ہے، اور اس قوم نے یعنی اس یہودی یا عیسائی قوم نے آگے کسی اور شخص کو امان دی ہوئی ہے، تو مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جن کو انہوں نے امان دی وہ اس کو بھی امان دے، اور جن کو مسلمانوں نے امان دیا انہوں نے آگے کسی کو امان دی ہے تو وہ اس کو بھی امان دیں۔ یعنی ایک ایک کا حق بتایا۔ وہ رحمت للعالمین نبی نے امت کو فساد سے، امت کو اختلاف سے بچایا، امت کو لڑائی جھگڑے میں پڑنے سے بچایا کہ امت کسی بھی قسم کے اختلاف میں نہ پڑے، اور اس نے ہر لحاظ سے اپنی امت کا خیال رکھا۔ اور وہ رحمت للعالمین نبی نے دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کا کیا طریقہ بتایا، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کہ اگر کوئی برائی تم پر آ پہنچی ہے تو اس کو اچھے انداز سے دور کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر وہ شخص جس کے ساتھ تمہاری کوئی دشمنی ہے، تمہارا کوئی لڑائی چل رہی ہے یا کوئی بغض چل رہا ہے یا کسی بات پر تمہارا اس سے اختلاف ہو چکا ہے، عداوت ظاہر ہو گئی ہے، اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے، نیکی کرو گے، کأنہ ولی حمیم، جو کہ نیکی کرنے کی وجہ سے وہ تمہارا بہترین دوست بن جائے گا۔ یہ ہمیں یہ تربیت کی گئی کہ اگر ہمارا کوئی دشمن وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی نیکی کرتے ہیں، تو ہماری اس کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے وہ ہمارا اچھا اور بہترین دوست بن سکتا۔ انہ ولی حمیم، وہ بڑا ہی گرم جوشی کے ساتھ، بڑے ہی پیار و محبت کے ساتھ تمہارے ساتھ تعلق استوار کرے گا۔
لہذا یہ تو کافروں کے ساتھ ہمیں یہ طریقے بتائے گئے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان سے خود بخود ان سے لڑنا نہیں ہے، ان سے جھگڑنا نہیں ہے، جب تک وہ تم پر حملہ آور نہ ہو، جب تک وہ تمہارے خلاف نکل نہ کھڑے ہوں۔ لیکن ہمارے حوالے سے کہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے شریعت نے کیا حکم دیا، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ اور رحمت للعالمین نبی نے امت کی تربیت اس انداز سے کی ہے کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ان میں جھگڑا پیدا ہو چکا ہے، تو ان کے درمیان کچھ لوگوں کو آنا چاہیے، یعنی جو ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ اور اگر کوئی ایک جماعت دوسری جماعت پر سرکشی کر رہی ہے یا ظلم و زیادتی کر رہی ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو زیادتی کرنے والی جماعت کے ساتھ جھگڑا جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جب تک وہ حق پر نہیں آ جاتی، یعنی اپنی اس زیادتی سے باز نہیں آ جاتی یا اپنی اس کیے ہوئے سے معافی نہیں مانگ لیتی، تم نے ان کو سمجھاتے رہنا ہے، ان کے ساتھ ان کی تربیت کرتے رہنا ہے۔ فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور تم نے ان کے درمیان انصاف کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو بڑا ہی پسند فرماتے۔ یہ وہ شریعت ہے جس نے کافروں کا بھی خیال رکھا، جس نے مومنوں کا بھی خیال رکھا۔ آپ کی رحمت صرف مومنوں تک محدود نہیں، بلکہ آپ کی رحمت کافروں کے لیے بھی وسیع ہے۔ ان کے لیے بھی اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کی، اپنے متبعین کی، اپنے پیروکاروں کی تربیت کی کہ تم نے ان کے ساتھ کس انداز سے سلوک کرنا ہے۔ اور ہمارے سامنے شریعت میں کئی مثالیں بکھری پڑی ہیں کہ کفار اگر آپ پر ظلم بھی کرتے تھے تو آپ ان کا ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کے لیے دعائیں فرما دیا کرتے تھے۔ تو محترم سامعین، یہ وہ رحمت للعالمین نبی ہیں جنہوں نے ہماری تربیت کی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اسی طرح جو کافر ہیں ہم ان کے ساتھ یہ نہیں کہ تلوار نکال کے چلو بھی میدان میں جو کافر نظر آئے گردن اتار دو، یہ شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ ان کے ساتھ اچھے انداز سے ملا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے نیکی کرنے کی وجہ سے وہ تمہارا دوست بن جائے اور اسلام کو قبول کر لے۔ وہ رحمت للعالمین نبی جو لوگوں کو خالص انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، قرآن پاک میں فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کے ساتھ دشمنی، کسی قوم کے ساتھ بغاوت تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے، تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کرو۔ تم یہ سوچو کہ یہ دو قومیں آپس میں جھگڑ چکی ہیں، ایک قوم ہماری دوست ہے اور دوسری کے ساتھ ہماری دشمنی چل رہی ہے، اب جب انصاف کا تقاضا کیا جائے تو انصاف ان کے حق میں ہے جو تمہارے دشمن نظر آتے ہیں، تو تم اب ان کے ساتھ انصاف کرنے کی بجائے ان سے زیادتی کرتے ہوئے اس کے ساتھ انصاف کرتے ہو، یعنی اس کو حق دلاتے ہو جس کے ساتھ تمہاری دوستی ہے۔ تو شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا، اس رحمت للعالمین نبی نے ہماری یہ تربیت کی کہ ایسا مت کرو کہ اس کو ساتھ دشمنی ہے تو اب اس کے ساتھ انصاف بھی نہیں کرنا، اسے جتنا ہو سکتا ہے اس کا حق مارنا ہے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کے ساتھ دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم عدل کرو، یہ عدل تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تمہیں صرف اللہ سے اجر مقصود ہو، تمہاری غرض یہ ہو کہ تم نے اللہ سے اجر پانا ہے،
اللہ سے اجر پانے کی نیت سے تم انصاف کرو. یہ نہ سوچو ہمارا دشمن ہے تو اس کے خلاف فیصلہ دینا ہے, اس نے میری فلاں موقع پر میری بےزتی کی تھی یا فلاں موقع پر مجھے نقصان پہنچایا تھا, آج میرے ہاتھ میں اس کا فیصلہ کرنا آیا تو آج میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے. ایسی ذہنیت نہ بناؤ. اگر تمہاری کوئی دشمنی کیوں نہ چل رہی ہو, جب تم دیکھو کہ انصاف حق یہ بنتا ہے کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو تو اس کے حق میں فیصلہ دو. اور مزید, اور تمہیں کسی قوم کے ساتھ دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کو مسجد حرام میں آنے سے روک دو, اور تم ان کو کوئی نیک کام کرنے سے روک دو, اور تم ان پر زیادتی کرنے لگ جاؤ. بلکہ تمہارا تو یہ حق بنتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی, کہ تم نیکی کے کاموں پر اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور گناہ اور سرکشی اور زیادتی کے کاموں پر کسی کا تعاون نہ کرو. اب تم کہو اس کے ساتھ ہماری دشمنی ہے, ہم نے اس کو مسجد میں نہیں آنے دینا, ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کرنی ہے, بس ایک دفعہ دشمنی چل چکی تو بس اب اس کے خلاف کھڑے ہیں, نہ تو اس کو کوئی نیک کام کرنے دیں گے نہ اس کو کوئی فلاح پانے دیں گے, لہذا ہم ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. شریعت ہمیں یہ نہیں کہتی, ورحمت للعالمین نبی نے ہماری یہ تربیت نہیں کی, بلکہ اس نے یہ تربیت کی ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تم نے ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی کے کاموں پر تعاون کرنا ہے, مدد کرنی ہے, اور زیادتی پر اور گناہ پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی. یہ وہ رحمت للعالمین نبی ہیں جنہوں نے اس حد تک ہماری تربیت کی کہ اگر تمہاری ایک قوم کے ساتھ دشمنی بھی چل رہی ہے تو تب بھی تم نے اس کے خلاف فیصلہ نہیں دینا. اور اسی طرح ہماری تربیت اس انداز سے بھی فرمائی کہ اگر کوئی موقع ایسا ہو کہ تم نے گواہی دینی ہے تو گواہی بھی پھر حق کی دینی ہے, کیونکہ گواہی دیتے وقت یہ گواہی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انصاف ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی دے گا تو جس کو انصاف ملنا ہوگا, جس کا حق ہوگا, اس کو نہیں ملے گا, اس کی جگہ اس کا حق کسی دوسرے کو دے دیا جائے گا. فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اللہ کے لیے گواہیوں کو قائم کرو. شہداء للہ, اللہ کے لیے تم لوگوں کے حق میں گواہیاں دو اور سچی گواہیاں دو, اگرچہ وہ گواہی تمہارے والدین کے خلاف ہو, تمہارے بھائی کے خلاف ہو, تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہو, اگرچہ وہ گواہی قبیلے کے یا برادری کے کسی امیر ترین آدمی کے خلاف ہو یا کسی غریب ترین آدمی کے خلاف ہو. یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں بھائی ہے تو اس کے حق میں اگرچہ جھوٹی گواہی دینی پڑے تو دی جائے, والدین ہیں یا خاندان کا کوئی آدمی ہے یا کوئی امیر ترین آدمی ہے اس کے حق میں بھی گواہی دے دو اگرچہ جھوٹی گواہی ہو. شریعت نے منع کیا, رحمت للعالمین نبی نے یہ تربیت نہیں کی کہ تم ناحق گواہی دو. جہاں گواہی تمہارے والدین کے بھی خلاف ہو رہی ہو یا تمہاری اولاد کے خلاف ہو رہی ہو, تمہارے خاندان کے خلاف ہو رہی ہو, قبیلے کے کسی امیر ترین آدمی کے خلاف ہو, یا کسی فقیر کی فقیری دیکھ کر تم اس کے خلاف گواہی دینے سے کھڑے نہ ہو. یہ نہ دیکھو یار یہ فقیر ہے, اگر میں نے اس کے خلاف گواہی دی تو یہ اور کنگال ہو جائے گا, یہ رحم دلی بھی تمہارے دل میں نہ آئے, بلکہ حق یہ بنتا ہے کہ سچی گواہی دی جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے صحابہ کرام کو یہ اعلان کیا, یہ ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے متعلق نہ فرماؤں؟ صحابہ کرام کہنے لگے کیوں نہیں اللہ کے رسول, فرمائیں. آپ نے فرمایا الا قول الزور و شہادت الزور, اور لوگوں جھوٹی بات سے اور جھوٹی گواہی سے بچ جاؤ. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ الفاظ دہراتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ آپ اب خاموش ہو جائیں. یعنی بار بار آپ کے دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اور غرض صرف یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی یہ تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ امت کسی بھی قسم کے گناہ میں نہ پڑے. وہ رحمت للعالمین نبی کہ جو بھی شخص اس کی بارگاہ میں آ جاتا تھا اب وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں, بلکہ وہ اپنی زندگی کو
اللہ کے رسول کے نام لکھ دیا کرتا تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو عیسائیت کے عالم تھے وہ احبار میں سے تھے، ان کی بات مانی اور تسلیم کی جاتی تھی، اور ان کے بارے میں یہودی اور عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہم میں سے سب سے بہترین آدمی ہے اور ہم میں سے سب سے بہترین آدمی کا بیٹا ہے۔ یہودی اور عیسائی ان کے حوالے سے یہ گواہیاں دیا کرتے تھے، اور جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو پھر ان کے دل میں کسی بھی چیز کی کوئی محبت باقی نہیں رہی، اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیا تھا۔ اور اسی طرح سرما بن انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی عیسائیت کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو قرآن پاک کی اس آیت کو بار بار دہراتے رہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح بن مریم اگر کچھ ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ کیونکہ عیسائیت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ بن مریم کو خدا کے درجے تک لے جاتے ہیں، لیکن جب سرما بن انس نے عیسائیت کو چھوڑ دیا، اسلام کو قبول کر لیا اور اس بات کا علل اعلان کر دیا، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح بن مریم، عیسیٰ بن مریم اگر کچھ ہیں، ان کی کوئی حقیقت ہے تو وہ اللہ کے صرف رسول ہیں۔ یہ سرما بن انس جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھ دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ آتش پرست تھے، ایرانی تھے، ایران میں رہتے تھے، ایران سے شام گئے، شام سے عراق گئے، عراق سے حجاز کی سرزمین پہ آئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے تو اس کے بعد حضور کی بارگاہ کو چھوڑنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ کتنے ہی ایسے صحابہ کرام ہیں جو آپ کے ہاتھ پر جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اپنا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ کے رسول کے نام لکھ دیا۔ ایک صحابی رسول جس کا نام ذوالبجادین ہے، بجاد کہتے ہیں چادر کو، ایسی چادر جو کاٹن کی اور بڑی موٹی ہو۔ جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا، وہ یتیم بچے تھے، چچا نے ان کی تربیت کی تھی، چچا نے ان کو پالا تھا، لیکن جب اسلام ان کے دل کے اندر بس چکا تھا، انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور چچا کو چھوڑا۔ جب چچا نے دیکھا کہ یہ اسلام قبول کر چکا ہے، چچا نے جو لباس دیا تھا، جو کھانے پینے کی چیزیں مہیا کی تھی، وہ لباس بھی اتار دیا اور ہر قسم کی سہولت اور ہر قسم کی آرائش سے ان کو دور کر دیا۔ جب ان کی والدہ نے دیکھا کہ میرا بچہ اب اس کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہے، تو ان کی والدہ نے انہوں نے ان کو ایک چادر دی تھی جس کو بجاد کہتے ہیں عربی کے اندر، کاٹن کی موٹی چادر تھی۔ انہوں نے اس چادر کے دو ٹکڑے کیے، ایک کا ازار بنایا، ایک کا تہبند بنایا اور دوسری چادر کو اپنے کندھے پہ رکھ دیا۔ یعنی ایک چادر کے انہوں نے جو دو حصے کیے، اس وجہ سے ان کو ذوالبجادین کہا جاتا ہے۔ اب یہ ذرا غور کریں، وہ یتیم بچہ ہے، جب اس کے دل میں رحمت للعالمین نبی کی محبت بس چکی تھی، اس نے اپنے پاس سے ہر قسم کی آرائش، ہر قسم کی سہولتوں، حتیٰ کہ اپنے لباس کو بھی اتروانا گوارا کر لیا، لیکن نہیں چھوڑا تو رحمت للعالمین نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور یہ ساری زندگی اللہ کے رسول کے پاس رہے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کرے۔ تو آپ نے ان کے لیے یہ دعا کی، اللہ نے تیرے اوپر کفار کا خون حرام کر چکا ہے، کفار تجھے قتل نہیں کر سکیں گے۔ وہ ایک بخار کے اندر مبتلا ہوئے تھے تو ان کو بخار کی وجہ سے وفات ہوئی تھی 23 سال کی عمر کے اندر۔ یہ وہ صحابی ہیں، چھوٹے صحابی، جو جب رحمت للعالمین نبی کی بارگاہ میں آ گئے، اب انہوں نے ان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اور وہ تو رحمت للعالمین نبی تو وہ ہیں کہ جن کو شاہ حبش نے کہا تھا کہ میں اپنی سلطنت آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، اور وہ وقت قریب ہے کہ جس جگہ پہ آج میں بادشاہ ہوں، میری جگہ پہ اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوگی۔ یہ وہ رحمت للعالمین نبی ہیں کہ جن کی بارگاہ میں، جن کے پاس اگر کوئی آ جاتا ہے
تو اب اس کا یہ دل نہیں کرتا کہ وہ ان کو چھوڑ کے جائے۔ ثمامہ بن اسال کو صحابہ نے گرفتار کیا، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ جب حضور کا اخلاق دیکھا، حضور کا احسان دیکھا، حضور کی نیکی دیکھی، اس نے صحابہ کو بھی شہید کیا تھا، اس نے رسول اللہ کی بھی گستاخی کی تھی، آپ نے پھر بھی اس کو رہا کر دیا۔ جب آپ کے احسان کا یہ عالم دیکھا تو پلٹ کے آیا۔ حضور نے کہا ہم نے تو تجھے رہا کر دیا، تو کیوں آیا؟ تو کہنے لگے آپ نے رہا نہیں کیا، آپ نے تو مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ اور وہ آئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ وہ رحمت للعالمین نبی ہیں جنہوں نے ہماری تربیت اس حوالے سے کی کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں۔ ہم جب گواہی دینے کا وقت آئے تو حق اور سچ پر گواہی دیں، اور ہم انصاف کریں۔ کسی قوم کی دشمنی ہمیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ ہم اس قوم کے ساتھ ناحق کوئی کام کریں۔ اور اسی طرح ہم اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کے نام کر دیں۔ اگر ہم اپنی زندگی اللہ کے رسول کے نام کر دیں گے، یہ دنیا بھی ہمارے لیے سنور جائے گی، یہ آخرت بھی ہمارے لیے سنور جائے گی۔ جو سنا جو سنایا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔